बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आज के इस व्लॉग के अंदर 27वीं आईनी तरमीम के एक सतर, सिर्फ एक लाइन के ऊपर बात करते हैं कि कैसे पूरी की पूरी मौजूदा रजीम, पूरी हुकूमत जो है, ये एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो मुक़य्यद है, जो जेल में बैठा हुआ है, उसके नाम से भी ये किस कदर फ्राइटेंड है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये खबर, इसके जो बैकग्राउंड है वो आज रिपोर्ट की है एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, जनाब साले जाफिर साहब। अगर आपने साले जाफिर साहब का जर्नलिज्म, या वो कितने पुराने आदमी हैं, कितनी पुरानी खबरें देते आ रहे हैं, किस किस्म की खबरें देते आ रहे हैं, तो आप सिर्फ साले जाफिर साहब का नाम, जब मुशर्रफ साहब वाली हुकूमत आई थी, PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी, तो सिर्फ वो गूगल करें उस जमाने की खबरें तो एक खबर मिलेगी और बड़ी ही ऊट पटांग सी खबर मिलेगी, वो भी साले जाफिर साहब के नाम से छपी थी खबर एट दैट टाइम। अब मैं आ जाता हूँ बाकी कहानी की जानिब। वी ऑल नो दैट कि सदर जरदारी जो है 27वीं आईनी तरमीम में उनको इस्तिस्ना या इम्यूनिटी देने की बात की जा रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नर साहबान जब तक ऑफिस बेरर होंगे, जब तक वो गवर्नर होंगे, उनको भी इस्तिस्ना हासिल होगा। एट द सेम टाइम जब ये सब कुछ हो रहा था तो शायद PMLN को कहीं पर ये लगा होगा कि जनाब ये तो सारा कुछ पीपल्स पार्टी को ही मिल रहा है। दो कि जो 243 और वो सारी बहस को एक साइड के ऊपर छोड़ के आज की हेडलाइन ये खबर बनी हुई थी, क्योंकि इस खबर का जो बैकग्राउंड साले जाफिर साहब ने छापा है ना, उससे ये खबर वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अच्छा जी, सदर साहब को भी इस्तिस्ना मुजव्वज़ा तरमीम के अंदर, गवर्नर साहबान भी, फील्ड मार्शल का ओहदा भी ताहयात, फर्द वाहिद वापस नहीं ले सकेगा, पार्लिमान पूरी एक्टिव होगी, मेंबर सेनेट और नेशनल असम्बली से पूरे करके जिस तरह तरमीम की जाती है या जिस तरह इम्पीचमेंट की जाती है सदर की, उसी प्रोसेस से फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लिया जा सकेगा आसिम मुनीर साहब से। ये भी मुजव्वज़ा तरमीम है, 27th अमेंडमेंट में ये भी है। अब इसके अंदर कल ताहिर खलील सिंधु साहब उठते हैं, अनुशा रहमान साहब उठती हैं, PMLN के रहनुमा सेनेटर्स हैं, वो साइन करके एक और तरमीम का एक सतर है, सिर्फ एक जुमला है, वो ऐड करके वो भी कोशिश करते हैं कि उसको भी ऐड किया जाए। और वो क्या था जुमला? वो जुमला कुछ ऐसा था कि जनाब जिस तरह उसका जो वो क्रक्स है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिस तरह जरदारी साहब को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, इम्यूनिटी दी जा रही है, वैसे ही किसी फौजदारी केस के जो जस्ट लाइक जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं, उनको भी ये इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। कल ये खबर बहुत वायरल हुई, कल इसके ऊपर बहुत डिस्कशन भी हुई, कल का सारा दिन। अब होता क्या है, आज सुबह जब हम उठते हैं तो इसमें एक और एंगल रिपोर्ट होता है कि कल जब ये तरमीम पेश की गई, मुजव्वज़ा तरमीम, तो उसके बाद मीटिंग के अंदर क्या हुआ, मैं एज इट इज़ वो पढ़ के आपके सामने सुनाता हूँ, फिर शहबाज शरीफ साहब के बारे में बात करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरमीम के ऊपर क्या कहा है और इसकी वो बैकग्राउंड कड़ियाँ कहाँ जाकर मिलती हैं। जंग द न्यूज़ हफ्ते की शब गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फारूक एच नायक ने कहा कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान, वज़ीर आला पंजाब की सीनियर मुशीर सेनेटर अनुशा रहमान और अक़लीती रुकन ताहिर खलील सिंधु की तरमीम शामिल कर ली जाए और सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूरी हासिल हो जाए, वही तरमीम के वज़ीर आज़म को भी इस्तिस्ना दिया जाए, उस तरमीम की बात कर रहे हैं यहाँ पर फारूक एच नायक, मंजूरी हासिल हो जाए तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा करना पड़ेगा और उनके खिलाफ दायर मुकदमात ख़त्म करना पड़ेंगे। उनका कहना था कि मुमकिन नहीं कि आइन में तरमीम के ज़रिए किसी ख़ास वक्त के लिए हो। उन्होंने बताया कि कमेटियाँ तरमीम के इस 80% हिस्से का जायज़ा मुकम्मल कर चुकी हैं, ताहम आइन की दफ़ा 248 में तरमीम पर अभी मुशावरत जारी है, ऑल दैट, ठीक है। सो क्रक्स ये कि जनाब जो ये ताहिर खलील सिंधु साहब और अनुशा रहमान साहिबा बात कर रही है ना, अगर इसके ऊपर अमल दरामद करना है, अगर आपने इस तरमीम को शामिल करना है, 27वीं आईनी तरमीम के मुसवदे में ड्राफ्ट में शामिल करना है, ये सेनेट से नेशनल असम्बली से पास हो जाती है तरमीम, शहबाज शरीफ साहब को या वज़ीर आज़म को इम्यूनिटी हासिल हो जाती है, तो फौरन आपको इमरान खान साहब के भी केसेस खत्म करके उनको जेल से रिहा करना पड़ेगा। हुण न्याणा गल करे तो स्याणा क्यास करे। अब ये जो कुछ सारा कुछ किया जा रहा है, इसमें आप ज़रा देखें तो, और वो इसके ऊपर मैं नहीं कह रहा, ये मुस्लिम लीग नून की बहुत हिमायती, जो यूनाइटेड नेशन तक में वज़ीर आज़म के वफ्द का हिस्सा बन के जाती हैं, डॉक्टर शमा जुनेजो साहिबा, उन्होंने भी रिसेंट इसके ऊपर बात की थी। उन्होंने भी एग्जैक्ट यही कुछ इसी किस्म का लिखा था कि जनाब ये मैं आपको पढ़ के उनका भी सुना देता हूँ जो उन्होंने कल लिखा था इसके ऊपर। जनरल साहिद शमशाद पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होंगे, फिर ये ओहदा खत्म हो जाएगा। आईनी तरमीम के बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि आर्मी चीफ तमाम बहरी, एयर और बर्री फौज के सरबराह होंगे और वो आर्मी से ही होंगे। फील्ड मार्शल ताहयात होंगे, यानी अगर इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बन गया तो हाफिज साहब को खुद हटा नहीं सकता, इसे पार्लियामान से इम्पीच करवाना पड़ेगा। ये कल मैं नहीं कह रहा,
یہ ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ جو مسلم لیگ نون کے وفد کا حصہ تھی، جو کہتی ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کی سپیچ رائٹر ہیں اور جو دعویٰ کرتی ہیں کہ بہت ہی حساس ڈاکیومنٹس تک ان کی رسائی بھی موجود ہے۔ اب اس کے اوپر ایک صاحب نے آگے سے سوال پوچھا، کیا عمران خان دوبارہ آ سکتا ہے؟ اب تو اس کا کھیل مکمل ختم۔ تو اس کے اوپر شمع صاحبہ کہتی ہیں، اگر اس کے دوبارہ آنے کا چانس نہ ہوتا تو اتنے اہتمام نہ کیے جاتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے۔ پی ایم ایل این کی موجودہ وزیر اعظم کی سپیچ رائٹر کہہ رہی ہیں کہ جو وفد کا حصہ تھی، جو بہت قریبی لوگوں کا حصہ تھی، وہ شمع جنیجو صاحبہ یہ کلیم کر رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کے آنے کے چانسز ہیں، تبھی یہ اہتمام کیے جا رہے ہیں۔ سو ایک چیز تو اس کے اوپر یہ امپریشن ملتا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم یا 26ویں آئینی ترمیم بھی جو تھی وہ صرف عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر کے یا اپوزیشن کو ٹارگٹ کر کے دیواروں میں چنوانے کے لیے کہ یار بندہ پاور واپس نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جتنی مقبولیت یا جتنی سپورٹ اس کو حاصل ہے ان کیس کہ وہ کسی بھی طرح سے کل کو الیکشن ہو جاتا ہے، وہ واپس بھی آ جاتا ہے، تو نہ وہ زرداری صاحب کو ہاتھ ڈال سکے، نہ وہ فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہے اس کو ٹچ کر سکے، عاصم منیر صاحب کے عہدے کو، سو اس کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ایم ایل این کی ڈاکٹر شمع جنیجو صاحبہ فرما رہی۔ اب اس سارے انٹرسٹنگ ایونٹس کو اگر آپ آگے لے کر چلتے جائیں تو آج شہباز شریف صاحب آذربائیجان سے تشریف واپس لاتے ہوئے وہ ان کو بھی خیال آیا کہ کام بڑا ہو گیا، کیونکہ یہ خبر بھی اس طرح کی لگ گئی ہے تو یہ تو کام بڑا ہو گیا ہے۔ تو اس کے اوپر شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں آج، On my return from Azerbaijan, I've learned that some senators belonging to our party have submitted an amendment regarding immunity for the Prime Minister. While I acknowledge their intent in good faith, the proposal was not part of the cabinet approved draft. I have instructed that it be withdrawn immediately. As a matter of principle, an elected Prime Minister must remain fully accountable both before the court of the law and the people. اب یہ شہباز شریف صاحب نے لکھا۔ اب اسی کے ساتھ وہ خبر پھر آپ کی جو میں نے پہلے رپورٹ کر دی ہے آپ کو، اس کو ملا کر پڑھیے کہ اگر یہ ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو جناب پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوراً جیل سے رہا کرنا پڑے گا، تمام مقدمات کو ختم کرنا پڑے گا۔ کرنے کو بہت کچھ کیا بھی جا سکتا تھا، جتنا کچھ اس ملک میں آئین کے ساتھ قانون کے ساتھ سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، بہت کچھ کیا بھی جا سکتا تھا کہ اب کا جو وزیر اعظم ہے، جو اب کی اسمبلی ہے، اس سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوگا، پچھلے سارے فارغ ہو تھی۔ لیکن پھر نواز شریف صاحب بھی پیچھے رہ جاتے تھے نا، سابقہ وزیر اعظم وہ بھی تھے، شاہد خاقان عباسی صاحب، گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب، تمام جو سابقہ وزرائے اعظم تھے پھر وہ بھی اس ریس سے نکل جاتے تھے۔ لہٰذا ایونچولی ڈرایا گیا فاروق نائک صاحب کی جانب سے پی ایم ایل این کو کہ بھائی جان سانو اعتراض نہیں، ہم کر دیتے ہیں، لیکن پھر عمران خان صاحب بھی باہر آئیں گے، تو پھر جب وہ باہر آئیں گے تو کس طرح یہ گورنمنٹ چلے گی، کتنی کی کامیابی سے چلے گی، کتنی کی طاقت سے چلے گی، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ سو دس واز ویری ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ اس میں آپ کو صرف ایک وہ ابھی شاید آپ اتنا ہی محظوظ ہو رہے ہوں گے، شاید آپ اتنا ہی انجوائے کر رہے ہوں گے کہ جتنا میں نے اس اسٹوری کو انجوائے کیا، کہ فرد واحد کو ذہن میں رکھ کے قانون سازیاں ہو رہی ہیں۔ اور یار مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ آئین 25-26 کروڑ پاکستانیوں کی مقدس کتاب ہے، یار یہ میرا اور ریاست کا معاہدہ ہے، ہر پاکستانی کا اور ریاست کا معاہدہ ہے، گورن کرنے کا، رول کرنے کا، حقوق دینے کا، یہ ایک معاہدہ ہے۔ اور ابھی کل ہی سے ایک بڑا کلپ وائرل ہو رہا ہے ہمارے، میں آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ، بیرسٹر عقیل صاحب ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، دو کہ الیکشن اور پی ایم ایل این کا کیسا ہے وہ سوالیہ نشان وہاں کے وہاں ہیں، لیکن بیرسٹر عقیل صاحب جیسے پڑھے لکھے نوجوانوں کی ضرورت ہر سیاسی جماعت کو ہوتی ہے، تو وہ وزیر مملکت بھی ہیں، قانونوں اور وہ انصاف اور وہ سارا جو لیجسلیشن والا پروسیس ہے اس کے اندر وہ بڑا ان رہے ہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی قرۃ العین صاحبہ انڈیپینڈنٹ سے وہ ان سے بار بار سوال پوچھتی رہی کہ جناب 243 کے اوپر بات کریں، 243 کے آگے کیا جائیں گے۔ 4 ڈیفرنٹ کلپس نکال کے ایک کلپ کسی نے وہ بنایا ہوا ہے کہ 4 دفعہ جناب بیرسٹر عقیل صاحب سے یہ سوال پوچھا گیا 243 کے اوپر، اور 4 دفعہ کہا گیا کہ یہ ملک کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کا کویسچن ہے، میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتا۔ میں پہلے دن کا اس پہ کہتا رہا ہوں بھائی جان، اس میں کوئی ایٹمی راز نہیں ہے کہ جو آپ لیک کرنے جا رہے ہیں اور ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے، یہ آئین ہے، آپ آئین میں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، اسمبلی میں آ گئی، سینٹ میں آ گئی، کمیٹیوں میں چلی گئی، بحث ہوگی، پورا ملک دیکھ رہا ہے، ٹی وی سارے رپورٹ کر رہے ہیں، چلے فلٹرز کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں بٹ رپورٹ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو ڈیجیٹل صحافی ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، پوری قوم اس کے اوپر بات کر رہی ہے۔ دس واز ناٹ نیشنل سیکیورٹی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی ترمیم کے لیے اگر نمبر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں پہلے پورے کر لیے میں حکومت نے یا ان کو کر کے دے دیے گئے ہیں، جس طرح عامر لیاقت مرحوم اللہ ان کو غریق رحمت نے کہا تھا، ہم لائے نہیں بلوائے گئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں،
عمران خان صاحب کے دور میں ووٹنگ کے لیے جب آئے تھے MQ والے. تو اس ملک کے اندر ایوری تھنگ از پاسبل, ہر چیز ہوتی رہتی ہے. اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں, ایک جاتے جاتے میں ایک اور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. کل سے میں دیکھ رہا ہوں بڑے ہمارے صحافی دوست, ہمارے سیاستدان جو دیکھتے ہیں آپ ان کو ٹی ویوں پہ دیکھتے ہیں, اپوزیشن کو دیکھتے ہیں, بڑے مرجھائے ہوئے, بجھے ہوئے, ڈل, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. یس, بہت غلط ہو رہا ہے, بہت ساری چیزیں اگر پرسن اسپیسیفک ہو رہی ہیں تو بہت غلط ہے. اور یہ جو آج مخدوم علی صاحب نے ڈان میں لکھا ہے, سمیر کھوسا نے بہت خوبصورت لکھا ہے, یہ وکلا صاحبان ہیں, انہوں نے لکھا ہے اس پہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے اوپر. یہ مخدوم علی کل کو مخصوص نشستوں والے کیس میں کس کے وکیل تھے یار؟ کل کو آپ ابھی 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ لوگوں کی آرکسٹر ہوئی ہوئی ہے ساری, یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بہت سارے لوگ جو اس نیج تک آئین اور قانون کو پہنچانے والے ہیں وہ آج فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے خلاف کھڑے ہیں. تاریخ میں ایسے یاد نہیں رکھا جاتا. مخدوم صاحب آپ بہت سینئر آدمی ہیں نا, بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کی, ایز اے میٹر آف فیکٹ بریلینٹ مائنڈ, لیگل مائنڈ مخدوم صاحب کمال کے. اور بہت سارے وکلا جو اس طرح سارے 26ویں ترمیم کو بنانے تک, اس تک پہنچانے تک تھے, حالات و واقعات ایسے پورے کیے گئے, وہ آج ان کورٹس کے خلاف کھڑے میں. جس طرح میں نے بتایا کہ مخدوم صاحب لکھ رہے ہیں, سمیر صاحب لکھ رہے ہیں, سمیر از ڈن بریلینٹ جاب, مخدوم صاحب از ڈن بریلینٹ جاب, بہت اچھا لکھا ہے انہوں نے, بہت ٹیکنیکل پوائنٹس انہوں نے نکات اٹھائے ہیں. بٹ ایک چیز پہ پریشان مت ہوا کریں, اس ملک کے مارشل لاز نکالیے پچھلے. صرف میں آپ کو ایک ٹپ دے کے جا رہا ہوں, اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ملک کے اندر کیا کیا ہو چکا ہے اور کیسے کیسے چیزیں ہوتی ہیں. اس ملک کے مارشل لاز نکال لیجیے ان کی تاریخ, اس کے بعد کون کون سی لیجسلیشن, 27ویں یعنی ترمیم ہے, ذرا ساری ترمیم کو ایک ایک کر کے نکالتے لائیے. اس کے بعد جو الیکٹڈ گورنمنٹس تھی, سو کالڈ الیکٹڈ گورنمنٹس, ان کے زمانے کی ترمیم نکال لیجیے. اس ملک میں بہت کچھ ہوا ہے, ریسٹور بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں, انڈو بھی ہوتی رہی ہیں. میں obviously بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے 27ویں ترمیم کے اوپر بات کرتے, what's happening in this country and with constitution. لیکن at the same time میں ایک چیز کے اوپر ہوپ فل ہوں, آپ, میں, we all know that what are our rights. تو اس کے اوپر in days to come چیزیں ریورس بھی بہت ساری ہوں گی. یہ میرا ایک جملہ لکھ لیجئے گا, اس کو نوٹ کر لیجئے, وقت لگے گا, مجھے نہیں پتا 6 مہینے, سال, 2, 4, 5, اب نو کلو, بہت ساری چیزیں ریورس ہوں گی. وٹنس رہیے گا. یہاں پر جو چیف لگائے گئے ہیں انہوں نے ہی تختے الٹے ہیں اس ملک کے اندر. تو بہت کچھ ڈیز ٹو کم پاسبلٹیز ہیں. شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب, ان کی حکومتیں کب سے چلی آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومتیں کب سے چلی آ رہی ہیں, what they've done in the past, what PTI has done in the past, بہت ساری چیزیں ہیں جس کے آپ اور میں پاکستانی ہوتے, کرنٹ افیئر کے اسٹوڈنٹ ہوتے, شاہد ہیں, گواہ ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.